أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغوں کا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ اور پاکیزہ گھروں کا ہمیشگی والی جنتوں میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضامندی بھی سب سے بڑی چیز ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہی ہے کامیابی بہت بڑی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جو ہمیشگی کا گھر ہیں. ان میں ایک دفعہ جو آدمی داخل ہو جائے گا پھر اس کو وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنت والو ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا تمہارے لیے یہ نعمت ہے اللہ کی کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. اور فرمایا کہ إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا یہ تمہارے لیے نعمت ہے کہ اس جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے اور کبھی تم پر بدحالی نہیں آئے گی نا امیدی نہیں ہوگی. تو یہ تمام خدشات جو انسان کو دنیا کی اس زندگی میں لاحق ہوتے ہیں کہ کہیں مجھے میرے گھر سے نہ نکال دی جائے، میرے گھر پر کوئی قبضہ نہ کر لے، یا میری جو نعمتیں ہیں موت کی وجہ سے نہ چھن جائیں، یا بیماری کی وجہ سے میں ان نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤں، یا پھر یہ نعمت ملی تو ہے لیکن مجھ سے واپس نہ لے لی جائے. یہ سارے خدشات جنت میں دور ہو جائیں گے. اور فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ رضوان کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی دنیا کی ہر چیز سے اور جنت کی تمام نعمتوں سے افضل اور بڑی ہوگی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا یا اہل الجنہ اے جنت والو حل رضیتم کیا تم راضی ہو گئے؟ قالوا وما لنا لا نرضى وقد آتيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك یا اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں
آپ نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اعطیکم افضل من ذالک، میں تمہیں اس سے بھی ایک بڑی افضل اور بہتر چیز عطا کرنے والا ہوں. فیقولون وأی شیء افضل من ذالک، یا اللہ ان نعمتوں سے بڑھ کر کیا چیز ہے جو ان سے بھی افضل ہوگی؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تم پر اپنی رضامندی حلال کرتا ہوں، تمہارے اوپر میں اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. تو یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر. فرمایا کہ اللہ کی رضا یہ ہر چیز سے افضل اور بہتر ہے. یا ایھا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے. واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور یہ بری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی. فرمایا کافروں سے جہاد تو واضح ہے کہ ان کے ساتھ قتال بالسیف کیجئے، ان کے ساتھ تلوار سے لڑائی کیجئے، لیکن منافقین کے ساتھ تلوار سے لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ہر عمل پر سخت گرفت کریں اور ان کو ان کے برے اعمال پر جہنم کی وعید سنائیں، اور مسلمانوں کو ان کے مکروہ عزائم سے آگاہ کریں. ہاں البتہ اگر کوئی جماعت مشترکہ طور پر اکٹھی ہو کر اسلام کے کسی رکن کا انکار کرے تو پھر اس کے خلاف جہاد بالسیف کرنا بھی درست ہے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف تلوار سے جہاد کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ان منافقوں کو چن چن کر قتل کر دینا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو پروپیگنڈے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو جی کفار کے ساتھ تو لڑائیاں کر چکے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو ہی مارنا شروع کر دیا ہے. اگرچہ وہ صحابہ نہیں تھے لیکن لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھی ہیں، اور وہ دراصل منافق تھے جو اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے. یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ پا نہ سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا. وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے.
فإن يتوبوا يك خيرا لهم بس اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو عذاب کرے گا. عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ عذاب دردناک دنیا میں اور آخرت میں. وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اس آیت کریمہ کی شان نزول میں 2-3 واقعات مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں. ایک تو وہ واقعہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی نے ایک جہاد کے سفر میں واپسی پر یہ کہا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ پر خرچ نہ کیا کرو، اور ان پہ مال خرچ کرتے ہو تو یہ اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں، تو تم لوگ ذرا ہاتھ کھینچ کے رکھو تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے. اور پھر اس نے کہا کہ لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو زیادہ عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت ایک چھوٹے سے لڑکے تھے، انہوں نے یہ بات سنی اور انہوں نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری رپورٹ پہنچائی کہ عبداللہ بن ابی نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ اللہ کی قسمیں کھا گیا، کہنے لگا جی ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو اللہ کے نبی نے حضرت زید کو فرمایا کہ تم بچے ہو، شاید تمہیں غلطی لگی ہو اور یہ تو قسمیں اٹھا رہا ہے. تو حضرت زید اپنے گھر میں بند ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے سچا کر. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آؤ بیٹا، اللہ نے تمہیں سچا کر دیا ہے اور منافقین کو جھوٹا کر دیا. اور ایک واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو جلاس نامی ایک منافق نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر ہم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہیں. تو ایک صحابی عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ کے نبی سچے ہیں اور تم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہو. تو جب مدینہ پہنچے تو حضرت عامر نے ان کی شکایت کی اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور دونوں سے کہا کہ میرے ممبر کے قریب کھڑے ہو کر قسمیں کھاؤ. جلاس نے فوراً قسم کھا لی کہ میں نے کوئی بات نہیں کہی، اور عامر نے بھی قسم کھا لی کہ اس نے یہ بات کہی ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو ظاہر کر. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلاس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہاں جی واقعی میں نے یہ بات کہی تھی. لیکن وہ کہنے لگا کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا حق بھی دیا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. تو یا رسول اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. چنانچہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور اس کے بعد یہ بڑے اچھے مسلمان بن کر رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ
کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا لنصدقن تو ہم ضرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بس جب ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا بخلوا بِهِ تو انہوں نے اس کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر کر چل دیے. اکثر مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ ثعلبہ بن حاتب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے. انہوں نے اللہ کے نبی سے دعا کروائی کہ اگر اللہ مجھے مال عطا کرے تو میں سارے حقوق ادا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کی بکریوں میں بڑا اضافہ ہونا شروع ہو گیا. یہ چلے گئے باہر، مدینہ سے باہر. تو پہلے تو فرض نمازیں آ کر مدینہ میں پڑھتے تھے، پھر فرض نمازیں وہیں پڑھنی شروع کر دیں اور جمعہ مدینہ میں آ کر پڑھتے رہے. پھر اور جب ریوڑ بڑھے تو اور تھوڑا سا دور کھلی جگہ پر چلے گئے. پھر جمعہ بھی پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا. اور جب اللہ کے نبی نے زکوٰۃ لینے کے لیے اپنے بندے بھیجے تو اس نے کہا کہ دیکھو جی یہ تو پھر جزیہ ہی ہو گیا نا، مسلمانوں سے یہ ٹیکس وصول کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ پلائی. تو یہ توبہ کرتے ہوئے زکوٰۃ لے کر آیا، لیکن اللہ کے نبی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر حضرت صدیق اکبر نے اور حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے بھی اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ یہ حضرت عثمان کے دور میں مر گیا. لیکن محدثین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث اس میں ضعف بھی ہے اور نکارت بھی ہے. اور اس لیے بھی یہ حدیث صحیح نہیں کہ حضرت ثعلبہ بن حاتب یہ تو بدری صحابی ہیں اور ان کے بارے میں ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام منافقین کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ والے بھوکوں مرتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی تجارت تھی، نہ ان کے پاس کوئی خاص کاروبار تھا. جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے اور جنگوں سے بھی ان کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور روپے کی ریل پیل ہو گئی. تو پھر انہوں نے بخیلی شروع کر دی اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے بلا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب کا کوڑا نازل فرمایا. ترجمہ ایک بار. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور گھر پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنتوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی تھوڑی سی رضامندی بھی سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. یا ایھا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم،
اور ان پر سختی کیجیے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہی ہے جگہ لوٹ کر جانے کی يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور انہوں نے اپنے اسلام کے بعد کفر کیا ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور اس چیز کا ارادہ کیا ہے جسے وہ پا نہیں سکے وَمَا نَقَمُوا اور انہوں نے نہیں انتقام لیا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مگر اس بات کا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا اور اس کے رسول نے من فضلہ اپنے فضل سے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر منہ پھیر لیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ تو عذاب کرے گا ان کو اللہ تعالی عذاباً علیماً فی الدنیا والآخرہ عذاب دردناک دنیا میں اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اور ان میں سے بعض وہ ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کہ اگر اس نے ہمیں عطا کیا اپنے فضل سے لَنَصَّدَّقَنَّ تو ہم ضرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ پس جب عطا کیا ان کو اپنے فضل سے اللہ نے بخلوا بِهِ تو انہوں نے اس کے ساتھ بخیلی کی وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور منہ پھیر گئے بے رخی کرتے ہوئے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین